هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری وما كانوا مهتدين اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ان کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی آگ کی روشنی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. اور چھوڑ دیا اس کو اندھیرے میں کچھ دیکھتے نہیں. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو نہیں لوٹیں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینہ برس رہا ہو آسمان سے. فیہ ظلمات ورعد وبرق. جس میں اندھیرا ہو اور گرج ہو اور بجلی ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. رکھتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. یکاد البرق یخطف ابصارهم. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا ہے اور منافقین کے حالات کو دو مثالیں دے کر اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا ہے. اور یہاں دو مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ اس زمانے میں جو منافقین تھے وہ دو طرح کے تھے. ایک تو وہ تھے
جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے اور ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کیا کرتے تھے، ان کا ایمان و اسلام سے کوئی واسطہ نہ تھا، اور دوسرے قسم کے منافقین وہ تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیتے تھے، مگر پھر دنیاوی اغراض سامنے آ کر ان کو اس ارادے سے روک دیتی تھی۔ اس طرح وہ بیچ راستے کے اندر ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے تھے۔ تو پہلی مثال پہلے قسم کے لوگوں کی دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے کفر اور شرک کے اندر تو پختہ ہیں اور ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے اندھیرے کے اندر آگ جلائی۔ چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے اس نے آگ جلائی۔ پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کو روشن کر دیا، آس پاس کی سب چیزوں کو بالکل روشنی سے واضح کر دیا، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کی روشنی کو سلب کر لی، اور یوں آگ کی روشنی ہوتے ہوئے بھی چونکہ اس کی آنکھ کی روشنی چھین لی گئی ہے، اس لیے وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پھر ہو گیا۔ اسی طرح یہ منافقین حق واضح ہونے کے بعد ظلمت و گمراہی میں جا پھنسے، اور جس طرح اس اندھیرے میں ان آگ جلانے والوں کی آنکھ، کان اور زبان سب بیکار ہو کر رہ گئے، اسی طرح گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کا حال یہ ہو گیا کہ منافقین بہرے گونگے اندھے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی سے لوٹنے کے سارے راستے مسدود ہیں، اس لیے وہ اس سے باز نہیں آتے۔ منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یہاں سے دی گئی ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کبھی اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر سچے پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ارادہ کر لیتے ہیں، مگر پھر دنیاوی اغراض و مقاصد ان کو اس ارادے سے باز رکھتی ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگ سفر کے اندر ہوں اور جنگل کے اندر سفر کر رہے ہوں، اور شام کا وقت ہو گیا ہو، تاریکی چھانے لگی ہو، اور اسی حال میں ایک زوردار بارش ان کو اپنے لپیٹ میں لے لے، اور صرف بارش ہی نہیں بلکہ بارش کے ساتھ ساتھ خطرناک قسم کی بادل کی کڑک اور گرج بھی ہو اس بارش کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ رات کا اندھیرا، اور اس حال میں وہ سفر کے اندر ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ اب بجلی کی کڑک اور گرج اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کو سن کر وہ ڈر جاتے ہیں، اور انہیں اپنے موت کا اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں بجلی ان پر گر کر ان کا کام تمام نہ کر دے۔ تو بجلی کی کڑک اور گرج سے بچنے کے لیے وہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسے بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس چمک کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری آنکھوں کی روشنی ختم نہ ہو جائے۔ جب وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی روشنی اور چمک کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب چمک ختم ہو جاتی ہے تو پھر رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ تو منافقین کی بھی یہی مثال ہے کہ اسلام کی روشنی اور حقانیت کو دیکھ کر وہ دل کے اندر ارادہ کرتے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں گے، اور پھر جب دنیوی اغراض و مقاصد ان کے سامنے حائل ہو جاتا ہے تو اس ارادے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ
تذبذب اور تردد کا شکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے آنکھوں کی روشنیوں کو اور ان کے کانوں کے سننے کی طاقت کو سلب کر لے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔